السلام علیکم ویورز، فلم سٹار شہباز اکمل اداکار انجمن کے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، جو انجمن بیگم ہیں وہ صفِ اول کی ہیروئنوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور 1980 اور 1990 کی دہائی کی وہ مقبول ترین ہیروئن ثابت ہوئی ہیں۔ اور ان کی جو یادیں ہیں وہ آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں اور بڑا پیارا، بڑا خوبصورت انہوں نے کام کی ہے۔ انہوں نے پرفارمنس بھی بڑی پیاری دی ہے اور انہوں نے ڈانس میں بھی اپنا ایک نام اور ایک اپنا مقام پیدا کیا ہے۔ اور ان کے متعلق آج ان کی جو فنی زندگی ہے اور ان کی جو نجی زندگی، گھریلو زندگی، کہاں وہ پیدا ہوئی، وہ سارا کچھ میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ ان کا ڈراپ بیک کیسے ہوا اور کون کون سی فلم میں انہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں۔ بہاولپور میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کے جو والدین تھے وہ احمد پور شرقیہ ایک شہر ہے بہاولپور سے تھوڑا ہی فاصلے پر ہے، تو وہاں پہ لے کے اپنے بچوں کو وہ شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ ملتان میں آ گئی۔ ملتان میں پھر وہ جوان ہوئی، پروان چڑھی۔ اس کے بعد پھر وہ لاہور میں شفٹ ہو گئے اور 1977 سے لے کر ویورز 2000 تک ان کا جو کیریئر ہے اس کا پیریڈ ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی بڑی پیاری فلمیں کی۔ انہوں نے تقریباً 300 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ جو پہلی فلم ان کی ریلیز ہوئی اس کا نام تھا صورت، وہ کسی وجہ سے اتنی مقبول تو نہ ہو سکی، لیکن 1979 میں ان کی ایک فلم آئی وعدے کی زنجیر، تو وہ کافی ماشاءاللہ ہوئی، سپر ہٹ ہوئی۔ اور اس کے بعد فلم آئی ایک شیر خان، جس کا ذکر بہت زبان زد عام ہوا اور آج تک لوگ جو اس فلم کو سرچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک فلم آئی سالہ صاحب، وہ بھی بڑی سپر ہٹ ہوئی۔ اور ایک فلم اور تھی چند وریام۔ یہ تینوں فلمیں جو تھیں ایک ہی وقت میں ریلیز ہوئیں اور تینوں فلمیں ڈائمنڈ جوبلی ہوئیں، اور انجمن بیگم کا جو تھا وہ دور شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ پے در پہ بہت انہوں نے سپر ہٹ فلمیں دی۔ ان کی جو ویریشن تھی اس کام کی، اس میں انہوں نے ایکشن کام بھی کیا اور بڑے سٹنٹس بھی کیے، اور سلطان رائی صاحب کتنا بول کے بھی انہوں نے دکھایا اور ایکشن کر کے بھی دکھائے۔ تو بڑی فارورڈ وہ ہیروئن تھیں اور بڑی قابل تھیں اور بڑا پیارا انہوں نے کام کیا۔ ڈانس میں تو انہوں نے کمال کر دی۔ تو ان کی جو ایکشن فلمیں ہیں اس میں جو سب سے پہلے فلم میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میرے تایا اجمل، اس میں ایک مین کردار ادا کیا تھا، جو ایک بڑے بوڑھے سے اور آدمی کا تھا اور چھڑی پکڑ کے، وہ بھی لوگوں کو آج تک یاد ہے۔ اس فلم کا نام تھا میلہ۔ تو میلے میں جو انجمن بیگم نے بھی بہت خوبصورت کام کیا تھا۔ کیوں نہیں پانی جس طرح بھی گندا ہویا ہوتے گیا نہ لکھیے، کھلوتا ہویا تے گندا پانی اسی کدے منہ نہیں لایا، کدے منہ نہیں لایا۔ میری پاس باپی تے شک نہ کر دادا، شک نہ کر، میں نو اپنے ویر تے لاؤ دیتا، میں لکھی کرتا تے کھلوتا پانی نہیں۔ وہ بڑی بہادر تھی۔ وہ جب بھی میرے تایا جی سیٹ پر آتے تھے تو ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتی تھی، ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتی تھی اور بہت ہی وہ تابعدار تھی۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا عروج بھی دیا، بڑا ان کا نام ہوا۔ تو اس کے بعد ایک فلم آئی قاتل حسینہ۔ قاتل حسینہ بھی بڑی سپر ہٹ فلم تھی۔ اس کے بعد ایک اور ڈاکو حسینہ، وہ بھی آپ جانتے ہیں، وہ بڑی زبردست فلم تھی ڈاکو حسینہ۔ اس کے بعد ایک فلم تھی دلاری۔ دلاری میں بھی انہوں نے بہت پیارا کام کیا اور وہ بڑی مشہور ہوئی اس زمانے میں۔ انہوں نے فلموں میں گھوڑے بھی چلائے اور موٹر سائیکلیں بھی چلائیں اور فائٹ بھی کی اور جمپ بھی کیے، بڑا زبردست کام کیا۔ اور اسی دوران پھر میں بھی فلم انڈسٹری میں داخل ہو گیا، تو میرے ساتھ بھی تھوڑا سا انہوں نے کام کیا۔ ایک فلم تھی بگڑو۔
تو اس میں بھی انہوں نے میرے ساتھ ایز اے ہیروین کام کیا. اور ایک فلم تھی شاکا, اس میں میرا ایک ڈاکو کا کردار تھا, اس میں بھی میرے ساتھ وہ پیر میں تھی. وہ بھی ٹھیک فلمیں تھیں, اچھی فلمیں بنی وہ بھی. اور ویورز, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک کی جو انڈسٹری ہوتی ہے اس میں جب کوئی ہیروین اور ہیرو سپر ہٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی جو جوڑی ہے وہ مقبول ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کی جو ہسٹری ہے اس میں بھی میرے والد صاحب جو اکمل خان صاحب تھے, ان کی جوڑی جو مشہور ہوئی فردوس بیگم کے ساتھ بہت مشہور ہوئی. اور ایسی جو انجمن بیگم کی جوڑی تھی وہ زیادہ تر انہوں نے کام سلطان راہی صاحب کے ساتھ کیا. اور ان کا ساتھ بھی جو دیا وہ میڈم نور جہاں نے بھی اپنے گانے کی صورت میں بہت زیادہ ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اور مصطفیٰ قریشی صاحب بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے. تو یہ چند لوگ تھے جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا. تقریباً 20 سے 30 سال ان لوگوں نے بہت کام کیا. کی جو پہلی شادی تھی وہ ایک انکم ٹیکس کمشنر تھے مبین ملک صاحب, ان کے ساتھ ان کی شادی انجام پائی. مبین ملک صاحب جو تھے وہ یو کے رہائشی تھے, وہاں پہ ان کا فلیٹ بھی تھا. تو اس کے بعد ان میں سے ان کے 2 بیٹے ہوئے اور ایک بیٹی ہوئی. تو پھر اس کے بعد ایک حادثہ ہو گیا کہ مبین ملک صاحب کا مرڈر ہو گیا, وہ قتل ہو گئے. وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ پاکستان آئے ہوئے تھے, بڑی عید کا موقع تھا, تو وہ اپنے جو بیٹی ہے ان کو لے کے تو انجمن بیگم کے پاس گئے, ان سے عید ملی. اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو تقریباً 8 گولیاں ان کو لگی اور وہ فوت ہو گئے اور قتل ہو گئے. اور اسی گاڑی میں جو انجمن بیگم کی بیٹی تھی وہ بھی تھی. تو ہم نے یہ سنا ہے کہ جو قاتل تھے وہ صرف مبین ملک صاحب کو مارنا چاہتے تھے, لیکن اس فائرنگ میں جو ان کی بیٹی ہیں انجمن بیگم کی, ان کو بھی فائر لگے, مطلب وہ زخمی وغیرہ ہو گئی, لیکن اللہ نے ان کی جان بچا لی. اور ان کی جو واپسی ہے وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں 1999 میں انہوں نے دوبارہ پاکستان فلم انڈسٹری میں قدم رکھا. اور 2000 میں ان کی ایک فلم آئی جس کا نام تھا جگمائی. اس کے بعد ایک فلم آئی پینگا, تو وہ بھی بڑی بہتر رہی اور ریلیز ہو گئی. تو اس کے بعد ایک فلم تھی بدماش کے نام سے اس فلم کا نام تھا, تو اس میں سے ان کو ڈراپ کر دیا گیا. اور اس کے بعد کچھ چند ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے کوئی خرچہ اپنا کم کرنے کے لیے پروڈیوسرز نے, یا وہ ویسے آپ کو پتہ ہے وہ بلکی ہو گئی تھی, ذرا موٹی ہو گئی تھی, تو انہوں نے فلم سے ڈراپ کرنا شروع کر دیا انجمن بیگم کو, جس سے ان کا جو تھا وہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا. تو ان کی جو آخری 2 فلمیں ہم سمجھتے ہیں, اس میں ایک کا نام تھا جٹی دا ویر اور دوسری فلم تھی ایک تھی پنجاب دی. تو یہ جو فلمیں تھیں سمجھ لیں یہ ان کی آخری فلموں میں سے تھیں. اس کے بعد انہوں نے نا خود ہی اپنے آپ کو فلم انڈسٹری سے پیچھے کر لیا. کی شادی لکی علی نامی شخص سے ہوئی, جو کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں ہیرو کا کردار بھی کر چکے ہیں اور ایز اے پروڈیوسر بھی انہوں نے فلمیں بنائی ہیں. تو ان کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی. وہ ان کی کوئی جو یہ شادی ہے وہ 1 سال سے زیادہ نہیں چل سکی, اور 2000 میں ان کی جو نچاکی کی وجہ سے وہ ان کی شادی ٹوٹ گئی. اور انجمن بیگم جو تھی وہ اب اپنے بچوں کے ساتھ, جو ان کے سابقہ شوہر ہے مبین ملک صاحب, ان کے ایک فلیٹ میں بیگم جو تھی وہ اب اپنے بچوں کے ساتھ, جو ان کے سابقہ شوہر ہے مبین ملک صاحب, ان کے ایک فلیٹ میں, جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا انگلینڈ میں ہے, وہاں پہ وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان میں بھی ان کے گھر ہیں تو وہ یہاں پہ بھی آتی ہوں گی. تو ویورز, ایک پیاری سی ہیروین کے بلاگ کو ہم اختتام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ پیارے سے بلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.